الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں 10 منٹوں میں اجازت ہوں. نمبر 1 عظمت امام الانبیاء. آج غالباً عنوان ہے ختم نبوت. میں سمجھنا چاہوں گا بیدار باش، ہر نبی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جناب، سر آنکھوں پر. لیکن اگر بعد پوچھا جائے انبیاء کرام سے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے، تو کیا آپ نے خدا دیکھا ہے جو گواہی دے رہے؟ مشکل پڑ جائے گی. ختم نبوت ہر نبی نے یہ فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے. سوال یہ ہے گواہی ہوتی ہے رویا؟ کیا انبیاء کرام نے خدا دیکھا؟ وہ یہ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آیا یہ تو فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، مگر گواہی سمعی تھی، بصری نہ تھی. سمعی گواہی کانوں سے سن کر. نتیجہ یہ کہ جب مقدمہ عدالت میں ہو اور گواہ یہ کہے کہ میں نے سنا ہے، کس سے سنا؟ فلاں سے، اسے بلاؤ. کس سے سنا؟ فلاں سے، اسے بلاؤ. آخر فیصلہ ہوتا ہے اس پر آ کے جو یہ کہے کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. انبیاء کرام سمعی گواہ. نمبر آیا امام الانبیاء کا. جب امام الانبیاء آئے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے بغیر کوئی معبود نہیں. پوچھا گیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا تو ربی، ہاں میں نے خدا دیکھا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ سمعی گواہ چلتے رہے، مقدمہ چلتا رہتا ہے. جب عینی گواہ آ جائے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. امام الانبیاء عینی گواہ تھے خدا کے خدا ہونے کے. جب عینی گواہ آیا فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب توحید کا کیس ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. ایک مثال پیر ہوئی. پھر کبھی دوسری بات جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے عالم بیٹھے ہیں. عموماً امام الانبیاء کے بارے میں ہم ہے. اس حدیث کے بارے میں سمجھنا چاہوں گا کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا خزانہ تھا. آگے عام علماء کا مزاج یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں. غالباً یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. کنت کنزا مخفیا ان اعرف تو بات کی بات ہے نا. اس سے پہلے درمیان میں ہم رک جائیں گے. احببت، اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ یہ جو معنی کرتے ہیں دوست کہ میں نے چاہا میں پہچانا جو، یہ معنی غلط بن گیا. چاہ کس کا ترجمہ ہے؟ فرمایا احببت، میں چھپا خزانہ تھا. احببت، اس زمانے میں مجھے کسی پر پیار آ گیا. آخری بات دلچسپ ہوگی. اس زمانے میں مجھے پیار آ گیا. احببت متعدی ہے، لازمی نہیں ہے یار. احببت متعدی ہے، اور متعدی گرامر میں وہ ہوتا ہے جہاں کم از کم دو چاہیے. ایک محبت کرنے والا
ایک جس سے محبت کی جائے، معنی یہ ہے احببتو، ایک اس زمانے میں میں تھا اور ایک وہ تھے جن پر مجھے پیار آ گیا تھا۔ اب رہا یہ سوال، خیال ہے اگر یہ سوال اٹھے کہ احببتو کا معنی ہے مجھے کسی سے پیار آ گیا، تو وہ جس پر پیار آیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جن دنوں اللہ کو پیار آیا تھا ان دنوں وہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے پیار کس پہ آیا؟ اگر تھے اس کا معنی یہ ہے بڑی مدت پہلے جب انہوں نے فرمایا کنت کنزن، اگر کنت ماضی بعیدت ہو، فرمایا کنت کنزن، بولے کنت نبیًا، فرمایا کنت کنزن، بڑی پرانی بات ہے ہم تھے، فرمایا کنت نبیًا، یہ بھی بڑی پرانی بات ہے ہم بھی بڑے پرانے تھے۔ کنت کنزن، بڑے پرانے، فرمایا کنت نبیًا، ہم بھی بڑے پرانے ہیں۔ کن فیکون پہ کل بھی کر لے اور آگے پڑھی لگائی، یہ کل پرسوں کی بات ہے یار۔ اب آخری بات رہا یہ سوال، اگر یہ سوال اٹھے کہ کیا اس وقت تھے، میں فارمولہ دوں گا کہ جی ایسا ہوا کرتا ہے، کبھی کوئی نہ ہو کر بھی ہوا کرتا ہے، بخاری، کبھی کوئی نہ ہو کر بھی ہوا کرتا ہے اور کبھی کوئی جا کر بھی واپس آیا کرتا ہے۔ اب جملہ میرا مقصودی پہلا ہے کہ نہ ہو کر بھی ہوا کرتا ہے، میرا مزاج ہے نہ ہو کر بھی ہوا کرتا ہے، اس کے لیے حدیث ذہن میں لائیں، بخاری میں وہ روایت حج آدم و موسیٰ کہ جب جناب آدم اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی، فتح الباری بیدار باش، جب ملاقات ہوئی آدم اور موسیٰ کی، موسیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ دانا نہ کھاتے، یہ مشکل نہ پڑتی، فرمایا میں کیوں نہ کھاتا یہ بتا، تورات میں لکھا تھا نہیں لکھا تھا کہ میں کھاؤں گا، فرمایا لکھا تھا، عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میں کیوں نہ کھاتا۔ اب فتح الباری نے جو بات لکھی ہے وہ قابل غور ہے، نہ ہو کر بھی ہونا، فتح الباری نے لکھا کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ہم سمجھنا چاہیں گے ملاقات کب ہوئی جی؟ جب وہ تھے یہ آئے نہیں تھے، یہ آئے وہ ٹر گئے تھے، ملاقات کب ہوئی ہے؟ جب آدم تھے موسیٰ نہیں آئے تھے، جب موسیٰ آئے وہ ٹر گئے تھے۔ فتح الباری کہتا ہے کہ دو احتمال ہیں، دونوں اہل سنت کے موقف کے معید ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دور آدم میں موسیٰ آئے، اگر یہ کہا جائے دور آدم میں موسیٰ آئے، اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں تھے پھر بھی آئے، اس کا معنی یہ ہے اگر موسیٰ نہ ہو کر بھی آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے نہ ہوتے ہوئے آنے میں کیا ممانعت ہے؟ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ نہیں آئے، میں کہوں گا پھر بھی آئے۔ اب اس کو سموئیں، ابھی بات چل رہی اہل بیت کی، بیدار باش کیا خیال ہے کہ اہل بیت کا اور صحابہ کا تورات اور انجیل میں ذکر ہے یا کوئی نہیں؟ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ذالک مثل فی التوراۃ یہ کس کا ہے؟
ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، یہ کن کا ذکر ہے؟ اگر آل بیت اور صحابہ کا ہے، جیسے کہ آل بیت اور صحابہ کا ہے، میں سمجھنا چاہوں گا جب تورات آئی تو یہ آل بیت آئے تھے؟ اس کا معنی یہ ہے اگر آل بیت نہ ہو کر بھی آ سکتے ہیں، صحابہ نہ ہو کر بھی آ سکتے ہیں، موسیٰ نہ ہو کر بھی آ سکتے ہیں، کنت نبیًا نہ ہو کر بھی آ سکتے ہیں نا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ملاقات دور موسیٰ میں ہوئی، فتح الباری، اگر یہ کہا جائے کہ ملاقات دور موسیٰ میں ہوئی، اگر یہ سوال اٹھے کہ اس دور میں ملاقات ہوئی، پھر معنی بنے گا آدم تو جا چکے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر یہ اعتماد لیا جائے کہ ملاقات ہوئی دور موسیٰ میں جب کہ آدم جا چکے تھے، نتیجہ یہ نکلے گا کچھ لوگ جا کر بھی واپس آیا کرتے ہیں۔ آدم جا چکے تھے، مڑ واپس آئے۔ میرے دوست، اگر آدم جا کر آ سکتے ہیں، مصطفیٰ کریم دنیا سے جا کر واپس اپنی امت کے پاس کیوں نہیں آ سکتے؟ آخری جملہ، جب کشتی بنی لِخَمْسَةٍ فِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْخَاتِمَةِ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما والفاطمہ، جب بنی کشتی اور شام کو مکمل ہوئی، چھوڑ کے آئے، صبح گئی شکستہ تھی، پھر بنی شکستہ تھی، پھر بنی شکستہ تھی۔ عرض کیا مولا بنائی تھی، فائدہ اٹھانے کو شکستہ ہو جائے، اس کا بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب آیا، نو اگر کشتی بتانا چاہتے ہو تو ان پر مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا نام لکھ دو، کشتی بچ جائے گی۔ میں سمجھنا چاہوں گا کہ جس دن یہ نام لکھے گئے تھے یا بولے گئے تھے، کیا یہ دنیا میں تھے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قانون صحیح ہے کہ کچھ لوگ نہ ہو کر بھی ہوا کرتے ہیں ایک، اور کچھ لوگ جا کر بھی واپس آیا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف اہل سنت کا دونوں پہلے سود مند ہیں۔ میں حاضر لگانے حاضر ہوا تھا، علماء کرام کا شکریہ، سادات سے معافی، علامہ زید صاحب سے اجازت، وما علینا الا البلاغ۔